السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن کے اندر بتایا تھا کہ ہم یونٹ وائز سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے کویسچن آنسر اور اس کی گرامر کو کریں گے. تو آج ہم اللہ کے حکم سے یونٹ نمبر 1 کو سٹارٹ کر رہے ہیں. اینڈ دی ٹائٹل آف دس یونٹ از سمپلسٹی اینڈ ہیومیلٹی آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور عاجزی. سمپلسٹی مطلب سادگی اور ہیومیلٹی مطلب عاجزی. اب ہمارا جو ترجمہ کرنے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں پہلے انگلش کا پورا سینٹنس ریڈ کروں گا، پھر آپ کو اس کے جو مشکل الفاظ ہوں گے اس میں ان کا معنی بتاؤں گا، وہ آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، اور اس کے بعد میں آپ کو پورے فقرے کا جو ترجمہ ہوگا وہ سمجھاؤں گا. ہیومیلٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد پرسنالٹی. ہیومیلٹی مطلب سادگی، ہیومیلٹی مطلب عاجزی، سمپلسٹی سادگی، انگرینڈ ذاتی یا پختہ، ٹریٹس خوبیاں، اور پرسنالٹی شخصیت، یعنی عاجزی اور سادگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی پختہ خوبیاں تھیں. ہی نیور میڈ پیپل فیل اسمال، انوانٹیڈ اور embarrassed. ہی کا مطلب وہ، نیور کبھی بھی، میڈ پیپل فیل لوگوں کو محسوس نہیں کروایا، اسمال چھوٹا، انوانٹیڈ غیر ضروری، embarrassed شرمندہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو چھوٹا، غیر ضروری یا شرمندہ محسوس نہیں کروایا. ہی urged his followers to live decently and kindly. urge کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، فالوورز پیروکار، ڈیسنٹلی اچھائی کے ساتھ، اینڈ کائنڈلی خوش اخلاقی کے ساتھ. انہوں نے اپنے صحابہ پر، اپنے پیروکاروں پر یہ زور دیا کہ وہ اچھائی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزاریں. He would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. He would sit، وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، wherever جہاں کہیں، there was a place جگہ ہوتی تھی، available دستیاب، in an assembly مجلس کے اندر، and never sought اور کبھی بھی طلب نہیں کی، a prominent ایک نمایاں، اور elevated یا بلند، place جگہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جگہ ملتی تھی وہ بیٹھ جاتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی ایک بلند اور نمایاں مقام کا تقاضا نہیں کیا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور وور اینی تھنگ دیٹ کوڈ ڈسٹنگوش ہم فرام ہز کمپینینس. ہی مطلب وہ، نیور کبھی بھی، وور پہنی، اینی تھنگ کوئی چیز، دیٹ کوڈ جو کر سکے، ڈسٹنگوش نمایاں، ہم ان کو، فرام ہز کمپینینس ان کے ساتھیوں سے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایسا لباس نہیں پہنا، کوئی ایسی چیز نہیں پہنی جو انہیں ان کے ساتھیوں سے نمایاں کر سکے. ہی وڈ میٹ دا ایفلوئنٹ اینڈ دا امپاورشڈ alike. امپاورشڈ، ٹھیک ہے، ساتھ میں نے آپ کو پروننسیشن بھی سکھانی ہے. امپاورشڈ alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color. ٹھیک ہے. اچھا، ہی وڈ میٹ وہ ملتے تھے، دا ایفلوئنٹ امیروں کو، اینڈ دا امپاورشڈ اور غریبوں کو. امپاورشڈ غریب اور ایفلوئنٹ امیر، وہ امیروں اور غریبوں کو ملتے تھے، الائک ایک جیسا، یعنی کہ وہ غریبوں اور امیروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے. اینڈ نیور میڈ ڈسٹنکشن اور کبھی بھی فرق نہیں کیا، آن دا بیسس آف کاسٹ، کریڈ اینڈ کلر، ذات، نسل یا رنگ کی بنیاد پر کبھی بھی فرق جو ہے وہ نہیں کیا. پیپل ہو ڈڈ ناٹ نو ہم، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، could not tell him apart from the rest of his comrades، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے. اپارٹ کا مطلب الگ، ٹیل ہم اپارٹ کہ وہ جدا کر کے نہیں بتا سکتے تھے. اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اتنی سادگی سے زندگی گزارتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ایسا آتا تھا جو اللہ کے نبی کو نہیں جانتا ہوتا تھا تو اس کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو جاتی تھی کہ ان میں نبی کون ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہی گھل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. ابو امامہ بن ثعلبہ، ٹھیک ہے، ابو امامہ بن ثعلبہ رپورٹڈ the companions of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of the word before him ان کے سامنے. the companions of رسول، اللہ کے ساتھی، اللہ کے نبی کے ساتھی، mentioned ان ذکر کیا، the life of the word
دنیا کی زندگی کے بارے میں بیفور ہم، اللہ کے نبی کے سامنے. بیفور کا مطلب سامنے بھی ہوتا ہے. یعنی حضرت امامہ بن ثعلبہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی کے سامنے دنیا کی زندگی کے حوالے سے بات کی. ہی سیڈ، اللہ کے نبی نے فرمایا، ڈو یو ناٹ ہیئر، کیا تم میری بات نہیں سنتے؟ ڈو یو ناٹ ہیئر، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ، سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ. یعنی اپنی بات کو دہراتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. زندگی میں سادگی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. ان لائف اسٹائل، ڈائٹ اینڈ مینرز ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. اپنے طور طریقے میں، لائف سٹائل مطلب طور طریقہ، ڈائٹ خوراک، اینڈ مینرز اور زندگی گزارنے کا انداز. ٹھیک ہے، تو اپنی زندگی گزارنے کے انداز میں، خوراک میں اور طور طریقے میں ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. اللہ کے نبی سادہ اور عاجز تھے. اچھا، سہل ابن سعد، ون آف محمد's کمپینینز، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. کہ the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see، انہوں نے نہیں دیکھی bread، روٹی made from fine flour، ایک صاف یہ جو اچھا آٹا ہوتا ہے اس سے بنی ہوئی روٹی، فرام دا ٹائم، اس وقت سے، اللہ سینٹ ہم ایز رسول، جب سے وہ رسول بن کے آئے، انٹل ہی ڈائڈ، جب تک ان کا وصال ہوا. یعنی کہ حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی رسالت کے دن سے لے کر اور اپنے اس حیات ظاہریہ میں آخری دن تک انہوں نے جو چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے جس کو فائن فلور کہتے ہیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی. یعنی کیا مطلب کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی جو تھی وہ جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک بالکل ہی سادگی کی زندگی گزاری اور ایسی خوراک کھائی کہ جس کو آپ عیاشی والی خوراک نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. سملرلی اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیڈ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، دا میٹرس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن وچ ہی سلیپٹ واز میڈ آف لیدر اسٹفڈ ود دا فائبر آف ڈیٹ ٹری. اسی طریقے سے یہ سملرلی کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح. عائشہ سیڈ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، دا میٹرس، گدا، آف دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا، آن وچ ہی سلیپٹ، جس پر وہ سوتے تھے، واز میڈ آف، بنا ہوا تھا، لیدر، چمڑے کا، اسٹفڈ، اور وہ اس کا جو گدا تھا وہ بھرا ہوا تھا، ود دا فائبر آف ڈیٹ ٹری، کھجور کے درخت کا گودا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، عمر ابن الحریث، ون آف حضرت محمد کمپینینز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی عمر ابن الحریث نے کہا دیٹ وین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائیڈ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہی لیفٹ نیدر منی نور اینی تھنگ ایلس، نہ تو انہوں نے اپنے پیچھے پیسہ چھوڑا نہ کچھ اور چھوڑا، ایکسیپٹ ہز وائٹ رائڈنگ میول، سوائے، ایکسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ہز وائٹ، ان کا سفید، رائڈنگ میول، سواری والا خچر، ہز آرمز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار، اینڈ اے پیس آف لینڈ وچ ہی لیفٹ ٹو چیریٹی، اور زمین کا ایک ٹکڑا جو انہوں نے خیرات کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو نہ تو انہوں نے دولت چھوڑی نہ کچھ اور چھوڑا، سوائے کیا، صرف جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو انہوں نے پیچھے کیا چھوڑا تھا؟ ایک سواری کا خچر، ان کے ہتھیار اور زمین کا ایک ٹکڑا جو انہوں نے خیرات کر دیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم lived this hard life till he died although the Muslim treasury was at his disposal. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived، اللہ کے نبی نے گزاری، this hard life، یہ سخت زندگی، till he died، اپنے وصال تک، although، اگرچہ، the Muslim treasury، جو مسلم خزانہ تھا، was at his disposal، وہ تو ان کے تصرف میں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا. یعنی کہ وہ تو پورے مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، رہنما بھی تھے، رہبر بھی تھے، تو پورا خزانہ ان کے سامنے تھا. اگر وہ چاہتے تو ایک بادشاہوں جیسی زندگی بھی گزار سکتے تھے، ان کو پیسے کی کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے. صحابہ ان کی اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اپنی جانیں وارتے تھے.
ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے سادہ زندگی گزاری. دا گریٹر پارٹ آف عربین پیننسولا، عربین کا مطلب عرب کا، پیننسولا علاقہ، یعنی کہ جو عرب کا علاقہ ہے وہ کیا تھا؟ دا گریٹر پارٹ آف دا عربین پیننسولا واز مسلم، کہ عرب کا زیادہ تر علاقہ جو تھا وہ مسلمان تھا. اینڈ دا مسلمز ور وکٹوریس آفٹر 18 ایئرس آف ہز مشن. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے 18 سال کے مشن کے بعد مسلمان جو تھے وہ فاتح تھے، وہ فتح پا چکے تھے، یعنی کہ پورا عرب مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، خزانہ بے تحاشا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے سادہ زندگی گزاری. ڈسپائٹ ہز رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں کے باوجود، ایز اے نبی یعنی بحیثیت ایک نبی کے، ٹیچر ایک استاد کے، اسٹیٹس مین ایک حکمران کے، اینڈ اے جج اور ایک منصف کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بحیثیت ایک نبی، ایک استاد، ایک حکمران اور ایک جج، اپنی ذمہ داریوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوٹ. ٹھیک ہے، ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود، نبوت کے تمام جو مراحل، جو ایک ذمہ داریاں تھیں، ان کے باوجود، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی یوز ٹو ملک ہز گوٹ، اپنی بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے. مینڈ ہز کلاتھس، اپنے کپڑے سیا کرتے تھے. ریپیئر ہز شوز، اپنے جوتے ٹھیک کیا کرتے تھے. اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، اور گھر کے کاموں کے اندر بھی اپنے اہل خانہ کی مدد کیا کرتے تھے. ہی یوز ٹو وزٹ ایلنگ پرسنس، ایلنگ کا مطلب بیمار، وہ بیماروں کی عیادت کرتے. اینڈ ایکسارٹیڈ آل مسلمس ٹو ڈو لائک وائز، اور ایگزارٹ کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا، اور انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کی. ہی صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ہیلپ ہز کمپینینس ان ڈگنگ اے ٹرینچ بائی موونگ سینڈ ود دیم. ہی آلسو ہیلپ، انہوں نے مدد کی، ہز کمپینینس اپنے ساتھیوں کی، ان ڈگنگ، ڈگ کا مطلب ہوتا ہے کھدائی کرنا، اے ٹرینچ خندق. ٹھیک ہے، جب غزوہ خندق پہ جو خندق کی کھدائی ہوئی تھی اس میں بھی اللہ کے نبی نے ریت ہٹا کر اپنے ساتھیوں کی مدد کی. وین ایور ہی وزٹڈ اے پرسن ہی وڈ فرسٹ گریٹ ہم، جب بھی وہ کسی شخص سے ملنے جاتے. وین ایور ہی وزٹڈ اے پرسن، جب بھی وہ کسی شخص سے ملنے جاتے، ہی وڈ فرسٹ گریٹ ہم، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی اس کو سلام کرتے. اینڈ دین ٹیک ہز پرمیشن ٹو انٹر دا ہاؤس، اور پھر اس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کی اجازت مانگتے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ دا پیپل ٹو فالو دس ایٹیکیٹ، ایٹیکیٹ کا مطلب طریقہ. اللہ کے نبی نے لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ بھی یہی طریقہ جو ہے اسی طریقے کی پیروی کریں. اینڈ ناٹ ٹو گیٹ انوائڈ اف سم ون ڈکلائن ٹو گیو پرمیشن، اور اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی کہ اگر کوئی آپ کو اجازت نہ دے اپنے گھر میں آنے کی، ڈکلائن کا مطلب انکار کرنا، اور انوائے کا مطلب برا ماننا، کہ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے تو اس پہ برا مت مانیں. فار اٹ واز کوائٹ لائکلی، کیونکہ یہ عین ممکن تھا، دا پرسن کنسرنڈ واز بزی. ٹھیک ہے، کہ عین ممکن تھا کہ وہ آدمی جس نے آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی وہ مصروف تھا. ادروائز اینڈ ڈڈ ناٹ مین اینی ڈس رسپیکٹ، اور بات صرف یہ تھی کہ وہ مصروف تھا، اس نے کوئی بے ادبی کرنا نہیں چاہا تھا. یعنی کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ اگر تم کسی کو ملنے جاؤ اور اگلا بندہ آپ کو نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو اس وقت. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ اجازت لے کے جاؤ، اور اگر اگلا بندہ ملنے کے لیے راضی نہ ہو یا ملنے کے لیے موجود نہ ہو تو ناراض نہ ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز دا فرسٹ ٹو گریٹ این ادر and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہل کرتے تھے سلام کے اندر. گریٹ کا مطلب سلام کرنا، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے. اینڈ would not withdraw his hand from a handshake، اور مصافحہ یعنی کہ جو ہاتھ جب ملاتے تو تب تک اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک اگلا بندہ اپنا ہاتھ نہ چھڑا لیتا. if one wanted to say anything in his ears، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے کان میں بات کرنا چاہتا، he would not turn away، تو تب تک اپنا کان پیچھے نہ کرتے. till one has finished، جب تک اگلا بندہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لیتا. انس رضی اللہ تعالی عنہ، ون آف حضرت محمد's companions، اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت انس کہتے ہیں that there was no person whom they loved more than the نبی، کہ اللہ کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو صحابہ کو اللہ کے نبی سے زیادہ پیارا ہو، یعنی کہ صحابہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم yet
when he came to them, جب بھی اللہ کے نبی ان کی طرف صحابہ کی طرف آتے، یعنی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن جب بھی اللہ کے نبی آتے they did not stand up for him، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، because he hated their standing up for him، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا کہ صحابہ ان کے لیے کھڑے ہوں. he would himself however، لیکن اللہ کے نبی خود جو تھے stand up when any dignitary came to him، dignitary معزز، لیکن جب بھی کوئی معزز شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا تو اللہ کے نبی خود جو تھے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ دیکھیں کتنی سادگی کی زندگی گزاری کہ اپنے لیے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے لیکن خود لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتے تھے. تو یہ کردار کی عظمت ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ مثال ہے جس میں ہمارے لیے سبق ہے، ٹھیک ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy and would spread his own sheet for her، ٹھیک ہے. he had stood up، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے to receive، استقبال کے لیے، the wet nurse، دائی، who had reared him، جس نے انہیں دودھ پلایا تھا in infancy، اللہ کے نبی کے بچپن میں، and would spread his own sheet for her، اور اللہ کے نبی یہاں پہ حلیمہ سعدیہ جو اللہ کے نبی کی جو دائی تھیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو رضائی ماں تھیں، تو اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے. his foster sister was given similar treatment، اللہ کے نبی نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا. رضائی بہن کے جو جس ماں کا آپ نے دودھ پیا ہو اس کا اگر کسی اور نے بھی دودھ پیا ہے تو وہ آپ کا رضائی بھائی یا رضائی بہن بن جاتی ہے. سملرلی اسی طریقے سے حضرت عائشہ ہیز نیریٹڈ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، I have never encountered anyone that had emulated the Rasul in manner, likeness and speech more than فاطمہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اور بات کرنے کے انداز میں کسی کو بھی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. یعنی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر کوئی مشابہت رکھتا تھا عادات کے اندر اور پرسنالٹی کے اندر تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. when she came to visit him، جب حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کو ملنے آتی، he got up to welcome her، تو اللہ کے نبی ان کو حضرت فاطمہ کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. took her by hand، ان کا ہاتھ پکڑتے، kissed her، ان کو بوسہ دیتے، and made her sit where he was sitting، اور ان کو وہیں بٹھاتے جہاں پر اللہ کے نبی خود بیٹھے ہوتے. and when he went in to visit her، اور جب اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ کو ملنے چاہتے، she got up to welcome him، تو وہ اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی. took him by the hand، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑتی، kissed him، ہاتھ پہ بوسہ دیتی، and made him sit where she was sitting، اور اللہ کے نبی کو وہاں بٹھاتی جہاں پہ وہ خود بیٹھی ہوتی تھیں. he avoided sitting at a prominent place in a gathering، پرومیننٹ پلیس نمایاں جگہ، گیدرنگ مجلس، اوائڈ کا مطلب ہوتا ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ درگزر کرنا یا مطلب کسی چیز سے اجتناب کرنا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی جو تھے وہ مجلس کے اندر ایک نمایاں جگہ پر بیٹھنے سے اجتناب کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ نہیں بیٹھتے تھے، اوائڈ کرتے تھے. سو مچ دیٹ پیپل کمنگ ان ہیڈ ڈیفیکلٹی ان اسپاٹنگ ہم، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی کہ جب کوئی لوگ اوپر سے آتے تھے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کرنے میں، اسپاٹ کرنے میں، کہ جیسے 50 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں اللہ کے نبی کون سے ہیں، یہ ان کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو جاتی تھی. اینڈ ہیڈ ٹو آسک ہو دا رسول واز، اور لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں سے اللہ کا نبی کون ہے. یعنی اتنی سادگی والی زندگی گزارتے تھے کہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے گل مل جاتے تھے. ونس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹریولنگ ود ہز کمپینینس، ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اینڈ وین اٹ واز ٹائم ٹو ہیو دا فوڈ پریپیئرڈ، اور جب کھانا تیار کرنے کا وقت آیا، ہی آسکڈ دیم ٹو سلاٹر اے شیپ، تو انہوں نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک بکری کو ذبح کریں. اے مین سیڈ، ایک آدمی نے کہا، آئی ول سلاٹر اٹ، کہ میں اس کو ذبح کروں گا. اینڈ ادر ون سیڈ، دوسرے صحابی نے کہا، آئی ول اسکن اٹ آؤٹ، میں اس کی کھال اتاروں گا. A third one said، ایک تیسرے صحابی نے کہا کہ I will cook it، میں اس کو پکاؤں گا. So the Rasul of Allah said، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، I will collect wood for fire، میں اس کو پکانے کے لیے جو آگ کی ضرورت ہوگی اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گا. They said،
تو صحابہ نے فرمایا نو نہیں یا رسول اللہ، وی ول سفائس یو دیٹ ورک، ہم آپ کی جگہ یہ کام کر دیں گے. آئی نو دیٹ یو کین ڈو اٹ فار می. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم میرے لیے یہ کام کر سکتے ہو، بٹ آئی ہیٹ ٹو بی پریولیجڈ، لیکن مجھے ایسی رعایتیں لینے سے نفرت ہے. اللہ ہیٹس ٹو سی اے سلیو آف ہز پریولیج ٹو ادرز. اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کا ایک بندہ دوسروں کے اوپر رعایت لے. سو ہی وینٹ اینڈ کلیکٹڈ فائر وڈ. تو اللہ کے نبی گئے اور انہوں نے لکڑی جو تھی وہ اکٹھی کی. آر بلاوڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز انڈاؤڈ with impeccable qualities. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال خوبیوں کے ساتھ مزین کیا ہوا تھا، فرام وچ جن سے وی کین لرن a lot، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ٹو امپروو آر لائف اسٹائل، اپنا طرز زندگی بہتر کرنے کے لیے. ہمبلنس، عاجزی اینڈ سمپلسٹی اور سادگی ور سم آف ہز مینی کوالٹیز. یہ اللہ کے نبی کی بے شمار خوبیوں میں سے چند خوبیاں ہیں. بائی اڈاپٹنگ دا سنہ آف سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی، اللہ کے نبی کی سادگی اور عاجزی کی جو سنت ہے اس پر عمل کر کے وی کین ایریڈیکیٹ، ہم ختم کر سکتے ہیں دا سوشل ایولز، معاشرتی برائیاں، لائک آسٹنریشن، جیسا کہ دکھاوا، آسٹنٹیشن، ہارٹینس، غرور، ایروگینس، تکبر، اینڈ پرائیڈ، اور فخر. تو فخر کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، دکھاوا کرنا، ایسی جو برائیاں ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے. ریگریٹیبلی، افسوس کے ساتھ، وی اسکوانڈر، ہم ضائع کرتے ہیں، آر ہارڈ ارنڈ ریسورسز، اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی کو، آن انوانٹیڈ لگجوریس آئٹمس، ہم غیر ضروری جو آسائش کا، عیاشی کا سامان ہوتا ہے اس پر ہم خرچ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ سمپلی ٹو گریٹیفائی آر سینس آف پرائڈ اینڈ سپیریورٹی اوور ادرس. صرف ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں اپنا جو فخر ہے اور دوسروں کے اوپر جو برتری ہے اس کو تسکین دینے کے لیے، یعنی کہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ بھائی میں اس سے بڑا ہو گیا ہوں، میرا درجہ اس سے بڑا ہو گیا ہے. صرف اس چیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو دولت ہوتی ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality، اگر ہم سادگی اور عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، our social behavior will be considerate، ہمارا جو معاشرتی رویہ ہوگا وہ considerate، وہ متوازن ہو جائے گا، and genuine اور اصلی ہوگا. our happiness will be unadulterated، ہماری جو خوشی ہوگی وہ unadulterated مطلب خالص ہوگی. and we will not recoil our heads in pride، اور ہم فخر سے اپنا سر بلند نہیں کریں گے، بٹ باؤ دیم، بلکہ اپنے سروں کو جھکائیں گے، ان ہیوملٹی اینڈ افیکشن، محبت اور عاجزی کے ساتھ ہم اپنے سروں کو جھکایا کریں گے. تو آج ہم نے چیپٹر جو ہے اس کی ریڈنگ کی ہے، چیپٹر نمبر 1 کی. اگلے سبق میں ہم چیپٹر نمبر 1 کے کویسچن آنسرز اور اس کی ایکسرسائز کریں گے. انگلش کیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو پریس کر دیں، اور ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو اس کی کویسچن آنسرز ہیں اور اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کا آپ کو لنک مل جائے گا. اگر آپ اسی کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بھی شروع کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دوبارہ سے پلے لسٹ کے اندر، پلے لسٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا، اس کو اپنے پاس سیو کر لیں، اور یہ سبق پڑھنے کے بعد پھر آپ اگلا سبق خود بخود آپ کا شروع ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.